علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام اور مادر علمی کے غیور فرزندوں، آج ہندوستان کے مسلمان انتہائی دشوار ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ آلام و مصائب نے ہر طرف سے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلام کی آثار کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس اسلامیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجہ میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس پر زبردستی الغار ہو رہی ہے۔ دینی اداروں کے خلاف فرقہ پرست طاقتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی لیڈر مدارس کے خلاف زہر افشانی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، تو کبھی انہیں رجعت اور پسندی اور بنیاد پرستی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ فرقہ پرست طاقت اور فسطائی عناصر نے عالمی سطح پر مدارس کی کردار کشی کی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ ایک طرف مدارس پر ملک دشمنی کے سنگین الزامات عائد کر کے انہیں ناپسندیدہ عناصر کی آماں جگہ بتایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے۔ تعصب سینوں سے نکل کر سڑکوں پر آ چکا ہے۔ آج پورے ملک میں RSS نے نفرت و عداوت کا جال بچھا رکھا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے تعصب و عناد کا بیج بو دیا ہے۔ پوری فضا میں اسلام دشمنی اور مسلح عداوت کا زہر گھول دیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہی تک نہیں بلکہ ان مدارس کا وجود پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور پوری دنیا ہندوستان سے مدارس کا وجود ختم کرنے کی تگودو کر رہی ہے، تاکہ یہاں بھی اندلس و ہسپانیہ کی تاریخ دہرائی جا سکے۔ مختصر یہ ہے کہ آج مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ و بقا کے حوالے سے نہایت نازک پرآشوب حالات سے گزر رہے ہیں۔ داخل و خارجی ہر طرح کے فتنے امڑ رہے ہیں، مختلف چیلنجوں کا انہیں سامنا ہے۔ دوستو، ایسے نازک وقت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مشکلات سے نمٹنے کا حل سوچیں اور غور کریں کہ مدارس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا تعاقب کس طرح کیا جائے۔ حالات کے مقابلہ کے لیے داخل و خارجی طور پر کیا مؤثر تدابیر اختیار کی جائے، اور ان تمام درپیش مسائل کو حل کرنے کی کیا شکل بنائی جائے۔ ناچیز طالب علم کے نزدیک ان کا سب سے بہترین حل وہ ہے جو قرآن کریم میں خداوند قدوس نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کہ ایمان والو، کان کھول کر سن لو کہ باطل کے مقابلہ میں فتح و کامیابی مال و دولت، لاؤ لشکر، جاہ و چشم سے نہیں، بلکہ ثابت قدمی، صبر و استقلال، قوت و طمانینت، قلب یاد الہی، خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری اور باہمی اتحاد و اتفاق سے حاصل ہوتی ہے۔ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی صفوں کو نو مرتب کریں اور باطل کے مقابلہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اگر ہماری صفوں میں کوئی پرجائے دراڑ ہے تو سب سے پہلے اسے پر کریں اور ہم ایک پلیٹ فارم پر ہو کر فسطائی طاقتوں کا مقابلہ کریں، اور انہیں یہ باور کرا دے کہ ان کے مظالم مسلمانوں کو ان کے راستہ سے ہٹا نہیں سکیں گے۔ وحدانیت پر یقین رکھنے والا خدا واحد کے علاوہ کسی سے خوف و ہراس نہیں کھاتا۔ مظالم اور مصائب کی بھٹی میں تب کر وہ کندن بن کر زندگی کی راہ میں قدم رکھتا ہے۔ ظلم و تشدد سے اس کو
مٹانا ناممکن ہے۔ اس قوم کی پوری تاریخ حوادث و آلام سے بھری ہوئی ہے۔ اس قوم کے سر سے سیل کا تار گزر گیا، لیکن یہ اپنی سابقہ توانائیوں کے ساتھ کارہائے حیات میں روا دوا رہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود ملک عزیز میں 1857 کا ہنگامہ خیز طوفان بھی مسلمانوں نے دیکھا، مگر یہ طوفان بھی ان کی زندگی کو ہراساں نہ کر سکا، اور آج کے حالات سے بھی مسلمان مایوس و خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پر اعتماد رکھ کر پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ قائم ہے۔ اور اسلام و شریعت کے تئیں ان کے جذبات یہ ہیں کہ نہ ہونے دیں گے ہرگز منتشر ہم اپنی وحدت کو، کہ نہ ہونے دیں گے ہرگز منتشر ہم اپنی وحدت کو، بدل سکتا نہیں کوئی بھی قانون شریعت کو، خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو، خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو، مگر مذہب سے پیاری تو نہیں ہے زندگی ہم کو، اگر مذہب پہ آنچ آئے تو ہم شمشیر برا ہیں، اگر مذہب پہ آنچ آئے تو ہم شمشیر برا ہیں، برہنہ تیغ ہے تلوار ہے یعنی مسلمہ ہیں، ہم اپنی خون کی چھینٹوں سے اعلان کرتے ہیں، ہم اپنی خون کی چھینٹوں سے اعلان کرتے ہیں کہ دین مصطفیٰ پر جان بھی قربان کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔